یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ رب ذو جلال کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے 4 باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ اور حقیر کوشش کی گئی۔ آج بھی رب کریم کی توفیق سے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ مزید باتیں عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے حقیر سی کوشش کرنا۔ آج کی باتوں میں سے ایک بات کہ اس آیت کریمہ کی حیثیت بہت ہی زیادہ ہے، اور اس حیثیت کے حوالے سے بہت سی باتوں میں سے 2 باتیں ان کی جانب میرے ساتھ توجہ فرمائیے۔ پہلی بات آیت نمبر 7 جو اس سے اوپر ہے، اور جو ہم ایک سابقہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس کے حوالے سے کچھ بات عرض کر چکے ہیں۔ اس میں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 7 میں رب کریم نے یہ تو فرما دیا کہ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے ترکہ میں چھوڑے ہوئے مال اسباب میں حصہ ہے۔ وہ چھوڑا ہوا مال اور ساز و سامان تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن مردوں اور عورتوں کے حصے کی تفصیل بیان نہ کی۔ بالفاظ دیگر آیت نمبر 7 میں اجمال ہے، اور آج کے ہمارے سبق کی آیت نمبر 11 اس میں تفصیل ہے۔ توجہ فرمائیے، تعلیم یافتہ حضرات و خواتین ہیں، جس بات کے بیان کرنے سے پہلے اس کے لیے تمہید بیان کی جائے اور بیان کرنے والے رب العالمین ہوں، تو پھر اس تمہید کے بعد رب کریم کے بیان کردہ تفصیلی ارشاد کی حیثیت کتنی زیادہ ہو۔ یوصیکم اللہ اس کے بیان سے پہلے عرش والے رب نے آیت نمبر 7 میں اس کی تمہید بیان کی۔ اب جب تمہید کے بعد رب کریم کی طرف ہی سے اس کا تفصیلی بیان ہو، تو جس کی کھوپڑی میں عقل ہو، سینے میں ایمان ہو،
اور رب کریم کی تمہید کے بعد تفسیر سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کتنا تیار ہوگا۔ دوسری بات، حضرات مفسرین نے اس آیت کی اہمیت اور حیثیت کے بارے میں جو بیان کیا، اس میں سے علامہ شوکانی رحمہ اللہ انہوں نے جو لکھا ہے میرے ساتھ سماعت فرمائیے، اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں آپ اس بات کو ایسے نہ لے جس طرح کہتے ٹیک اٹ ایزی، سنا نہ سنا اور گزر گئے، بات ایسے نہیں ہے۔ بات اس آیت کریمہ کی جو حیثیت ہے تو اس میں بیان کردہ بات کی وہی حیثیت ہوگی یا کم ہوگی؟ امام شوکانی فرماتے ہیں هذه الآیہ رکن من ارکان الدین، کوشش کر رہا ہوں ان کے الفاظ بعینہ ہی اللہ کی توفیق سے آپ تک پہنچاؤں۔ فرمایا هذه الآیۃ رکن من ارکان الدین، یہ آیت دین کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش پر توجہ کریں، کتنے بظاہر دین والے، نمازوں والے، زکوٰۃ خیرات عمرے حجوں والے اس آیت میں بیان کردہ بات کو قائم کر رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کرے کوئی چھوڑنے والا نہ ہو۔ ہمارے بیان کا مقصد لوگوں پر فتویٰ لگانا نہیں، مقصد یہ ہے کہ میں آپ اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو فرمایا یہ آیت، ٹھیک ہے جواد بیٹا، جواد جی ٹھیک ہے، آواز کہتے ہیں باہر دے جا رہے ہیں۔ امام شوکانی فرما رہے ہیں یہ آیت دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ دوسری بات فرمائی وَعُمْدَةٌ مِّنْ عُمَدِ الْأَحْكَامِ، دین کے حکموں کے بارے میں جو ستون ہیں ان ستونوں میں سے یہ آیت ایک ستون ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَأُمٌّ مِّنْ أُمَّهَاتِ الْآيَاتِ، قرآن کریم میں جو آیات مرکزی حیثیت رکھتی ہیں اور انہوں نے جو لفظ بولا ہے اس کا بالکل معنی قرآن کریم میں جو آیات ماں کی حیثیت رکھتی ہیں ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بدبخت ہو جب وہ اس آیت پر عمل نہ کرے گا تو اس نے دین کے رکن کو قائم کیا یا گرایا، دین کے ستون کو کھڑا کیا یا گرایا۔ قرآن کریم کی مرکزی آیات میں سے ایک آیت اس کو معاذ اللہ رون دیا یا قائم کیا۔ اللہ کرے کوئی ایسا بدبخت نہ ہو جو دین کے ستون کو گرانے والا، قرآن کریم کی مرکزی آیت کو چھوڑنے والا ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ جو تین باتیں میں نے کہی ہیں کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں علم فرائض وراثت کا علم جو ہے اس کی ضروری باتیں اللہ نے اس آیت میں شامل کر دی۔
اور علم فرائض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا نصف آدھا علم وراثت کا علم ہے۔ کتنی حیثیت ہے اس آیت کریمہ کی، اور کتنی حیثیت ہے اس آیت شریفہ میں بیان کردہ اللہ تعالی کے حکم کی۔ اس کے بعد دوسری بات میرے ساتھ توجہ فرمائیے، دیکھیے آیت شریفہ درمیان میں سے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں خبر نہیں ان میں سے تمہارے لیے نفع دینے والے زیادہ کون ہیں۔ ہر انسان اگر وہ انسان ہے تو اپنا نفع نقصان سوچتا ہے، جو کر رہا ہوں اس میں کیا نفع ہے۔ میں آپ کوئی شخص وراثت کی تقسیم کے مرحلہ میں آتا ہے، بابا جی عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھے ہیں اور بڑی خوبیوں والے ہیں، اب آیا وراثت کا معاملہ، کس کس بیٹی کو محروم کرنا ہے یا دینا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے کس کا نفع دیکھنا ہے؟ اپنا۔ جس کو دینا ہے مجھے کیا نفع ہے، جس کو محروم کرنا ہے مجھے کیا نقصان ہے۔ موٹی بات تو یہ ہے کہ نفع اور نقصان کے ملنے کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے۔ اس کی بات، اس سوال کا جواب ابھی سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں آپ کوئی فیصلہ کرتا ہے، یہ 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہیں، اب کس کو دوں، کس کے حصے میں ڈنڈی ماروں، تو کسی مقصد سے ماریں گے نا۔ اللہ پاک نے ڈنڈی مارنے سے پہلے فرما دیا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ ان میں سے تمہیں زیادہ نفع دینے والا کون ہے۔ حضرات مفسرین نے اس کے جو معانی بیان کیے ان میں سے 3 سماعت فرمائی۔ پہلا معنی، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ آخرت میں تمہیں کس کی وجہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے تو بیٹے کو ترجیح دے رہا ہے اور بیٹی کو محروم کر رہا ہے، کچھ پتا ہے یہی بیٹی تیرے لیے ایسی دعا کرے کہ رب کریم کے فضل و کرم سے قبر کے عذاب سے بچ جائے۔ قرآن صاحب نہ چاہیے، بند کر دیجیے۔ بیٹی جس کو تو محروم کر رہا ہے، تجھے کچھ ہے خبر کہ تو محتاج ہو کہ کوئی پیچھے سے تیری مدد کو آئے مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد مدد ثابت ہے کیسے؟ اللہ سے مرنے والے کے لیے دعا کی صورت میں۔ کچھ خبر ہے؟ ایسی بیٹی ہو دعا کرے اور اس کی دعا کی برکت سے رب اپنی رحمت سے تیرے گناہ معاف کر دے۔ اور جس بیٹے کو تو ترجیح دے رہا ہے، کچھ معلوم ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مال چھوڑ جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ بڑی بدمعاشی کرے
جوا کھیلے، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد خراب ہو، اور جن کی بگڑی ہوئی ہے اللہ ان کی بھی اصلاح کرے۔ تو اس کے لیے زیادہ وسائل چھوڑے، اور تو جتنے زیادہ وسائل چھوڑے اتنا ہی وہ بڑا بدکار، فاسق، فاجر بن جائے۔ شاید اگر وسائل کی یہ کثرت نہ ہوتی اتنا برا نہ ہوتا۔ تو تو کس کو کس پر ترجیح دے رہا ہے؟ والدین ان کو محروم کرتا ہے، بڈھے ہیں، مرنا ہے انہوں نے، اور بچے ان کا فیوچر، ان کا مستقبل، ہوش کر، تیرا فیصلہ۔ والدین ان کا احسان تجھ پر مارگلا پہاڑی سے زیادہ ہے، اور یہ بچے کیا خبر ہے کل کی، انہوں نے تیری موت کا سبب بننا ہے۔ رات کا سکون اور دن کا چین ان بدبختوں کی نالائکی کی وجہ سے برباد ہو جانا ہے۔ سالوں کا بنا ہوا اعتبار ان نالائکوں کی وجہ سے اٹھ جانا ہے۔ کس کو کس پر ترجیح دے رہا ہے؟ ماں بڈھی ماری ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ اے نالائک، تیری ماں تو وہ ہے، تو ساری زندگی اس کو اٹھا کے کندھوں پر اس کی خدمت کرتا رہے، تو اس کی ایک رات کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بچے، ان کا کچھ پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ تو پہلا معنی علماء نے بیان کیا، نمبر 1، آخرت میں کون تیرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اس کی کچھ خبر نہیں، تو پھر تو کیوں رب کی شریعت کو توڑ کر اپنی مرضی کرتا ہے؟ اور دوسری بات جو انہوں نے بیان کی اور ضمناً گزر چکی کہ دنیا کا فائدہ کس سے زیادہ ہے کچھ پتا ہے؟ جس نوجوان کے لیے تو سب کچھ برباد کر رہا ہے، تجھے ہسپتال جانا ہو اور وہ کہ بابا میری میٹنگ ہے میں نہیں جا سکتا، جاؤ ڈرائیور کے ساتھ چلا جاؤ، تو اس وقت تو زندہ رہنا چاہے گا یا مرنا پسند کرے گا؟ جس کے لیے تو نے بیٹیوں کو ان کے حصے سے محروم کیا، اپنے رب کو غضب نہ کیا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ تجھے بیمار ہونے کی صورت میں ہسپتال لے جا سکے۔ 100 نوکر ہوں، نوکروں کا جلوس ہو، اور ایک طرف جانے والا ایک بچہ ہو ہسپتال، دونوں میں سے بیمار والد کے لیے رحمت کون سی بات ہے؟ جو ایک بچے کے ہسپتال ساتھ جانے میں مریض کے لیے اطمینان، سکون اور احترام ہے، وہ 100 نوکروں سے بن سکتا ہے۔ اور اگر بدبخت کہیں چلا بھی جائے، اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے، میری اپوائنٹمنٹ ہے، میری میٹنگ ہے، میرا سٹاف ہے، اس وقت یہ بڈھا روئے تو روتا رہے، اس بدبخت کے لیے اس نے رب کی شریعت کو توڑا۔ اور تیسرا معنی، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں کچھ پتا نہیں دنیا و آخرت میں کون زیادہ نفع والا ہے، کون کم نفع والا ہے۔ اور میری ناقص رائے میں یہ تیسرا معنی ہی سب سے ٹھیک ہے۔ کسی کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں کون زیادہ نفع دینے والا ہے، کون کم نفع دینے۔ جب بات یہ ہے تو پھر کیا کریں؟ رب کی تقسیم پر لبیک کہیں۔ تیسری بات،
فریدۃ من اللہ، دیکھیے آیت شریفہ، فریدۃ من اللہ۔ یہ جو وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ آپشنل ہے، چاہو تو کرو چاہو نہ کرو۔ کیا ہے؟ فریدۃ من اللہ۔ گرامر کی بات ہے لیکن انشاءاللہ سمجھی جائے۔ یہ مصدر ہے اور یہاں جو فعل محذوف ہے اس کی تاکید ہے۔ سادہ زبان میں یفرض اللہ تعالی علیکم فریضہ، معنی اللہ تعالی نے تم پر بحیثیت فرض کے فرض کیا ہے 2 دفعہ۔ یہ وراثت کی تقسیم جو بیان کی گئی ہے یہ آپشنل نہیں، اللہ تعالیٰ تاکید سے فرما رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے بحیثیت فریضہ یہ تم پر فرض کیا ہے۔ تو جب بحیثیت فریضہ تاکید کے ساتھ فرض کرنے کو بیان کیا تو پھر اس میں گنجائش کوئی بدبخت لائے تو کہاں سے لائے۔ چوتھی اور اس آیت کے حوالے سے اور آج کے خطبہ کے حوالے سے آخری بات، ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ وراثت کی تقسیم کس نے دی ہے اور جو اس میں تبدیلی کرنا چاہے وہ کیا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے خوب جاننے والے۔ تو اپنے آپ کو جانتا نہیں، اندر ہی اندر ناسور پکتا رہے بڑھتا رہے، جائے کینسر ہو چکا، پڑھا لکھا خاندان ہے، مدت گزر گئی، اندر انقلاب آ چکا ہے، پتہ ہی نہیں۔ تو وہ ہے جسے اپنے اندر کی خبر نہیں، تو شریعت کے احکامات کو بدلتا ہے، ان کے احکامات کو بدلتا ہے علیمہ، اور علیمہ کا مطلب ہے خوب جاننے والے۔ حکیمہ نہایت حکمت والے ہیں، ہر ایک کو وہ دیا جس کے بارے میں انہیں خبر ہے کہ وہ ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو علیم و حکیم کی شریعت کو چھوڑ کر جاہل اپنی بات لائے تو کیا وہ درست ہے؟ بیماری کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے ایک ماہر مخلص ڈاکٹر بات کہے اور ایک کوئی ماجا گاما کہے تو کس کی بات مانے؟ اور ماجے گامے میں اور ڈاکٹر میں جو فرق ہے، کیا رب ذو جلال اور بندوں میں اتنا فرق ہے؟ اللہ رب العالمین اس بارے میں امت کو ہوش دے، اور اس بارے میں جو بربادی خرابی امت میں چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے امت کو بچا لے۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے کچھ مزید ٹوٹی پھوٹی گزارشات آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے
کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 پڑھی گئی اور اس کے بارے میں جو باتیں عرض کی گئیں ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اس کی حیثیت اہمیت بہت زیادہ ہے. جب اس کی حیثیت اور اہمیت بہت زیادہ ہے تو اس میں بیان کردہ باتوں کی حیثیت کم ہوگی. دوسری بات، وصیت میں میراث کی تقسیم میں تبدیلی کرنے والا یہ سوچے جس کو زیادہ دینا چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ وہ اسے زیادہ نفع دینے والا ہے. کہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کون نفع دینے والا ہے کون نقصان دینے والا ہے. اس کی سعادت اس میں ہے کہ مولا کریم نے جو حکم دیا اس کی پابندی کرے. تیسری بات یہ عرض کی گئی، وراثت کی تقسیم کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ آپشنل نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرض قرار دیا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کی تفسیر ان کی طرف سے ہے جو تمام باتوں کو خوب جاننے والے اور نہایت حکمت والے ہیں. نہ کوئی خوب جاننے والا ہے اور نہ ہی کوئی خوب حکمت والا ہے، تو اس بارے میں خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے رب العالمین کی بات کی مخالفت کرنے کی جرات کیسے کرے.